شور سے زیادہ شعور، سنسنی خیزی سے زیادہ سنجیدگی اور ریٹنگ سے زیادہ ذمہ داری کو ترجیح دی۔ ٹیلی ویژن اینکر، سنجیدہ اداکار اور ریڈیو براڈ کاسٹر، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم توثیق۔ وعلیکم السلام عنایت، بہت شکریہ بہجت آپ کا۔ میں اس نسل سے ہوں صداکاروں کی کہ جو سنتے زیادہ تھے۔ صبح 7:30 سے 9:30 بجے جب میں پروگرام کیا کرتا تھا تو بہت سے لوگ یہ کہنے لگے کہ ارے یہ تو بیچ میں انگریزی کا لفظ بول دیتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں اداکاری میں آؤں گا۔ میں نے نیگیٹو 2 کیریکٹرز کیے توثیق کو نیگیٹو میں بھی دیکھیں۔ اگر آج توثیق حیدر اپنے کیریئر کا آغاز پھر سے کرے تو کیا مختلف کریں؟ یار بہجت، آپ اتنے خطرناک سوال پہلے تو کبھی نہیں کرتی تھی۔ بڑی ہو گئی نا۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہے بیانڈ ود بہجت جلانی حاضر خدمت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان ایسی تمام شخصیات سے ملایا جائے جن سے ملنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے۔ آج بھی ہمارے مہمان پاکستان کی ان چند میڈیا شخصیات میں شامل ہیں جنہوں نے شور سے زیادہ شعور، سنسنی خیزی سے زیادہ سنجیدگی اور ریٹنگ سے زیادہ ذمہ داری کو ترجیح دی۔ ایک مجے ہوئے ٹیلی ویژن اینکر، سنجیدہ اداکار اور ریڈیو براڈ کاسٹر، اور سب سے بڑھ کر ایک سوچنے والے انسان جنہوں نے اسکرین کو صرف اظہار کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ ذمہ داری کا منصب بھی سمجھا ہے۔ آج ہم بات کریں گے میڈیا کے بدلتے ہوئے رجحانات اور اداکاری کے فرق، اردو زبان کی اہمیت اور اس سفر کی جو کیمرے کے سامنے نظر تو آتا ہے مگر اس کے پیچھے برسوں کی محنت ہے، مطالعہ ہے اور ضبط ہوتا ہے۔ تو آئیے خوش آمدید کہتے ہیں توثیق حیدر کو۔ السلام علیکم توثیق۔ وعلیکم السلام عنایت، بہت شکریہ بہجت آپ کا۔ بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہاں میں اپنے سننے والوں کو ایک لائن میں بتاتی چلوں کہ توثیق نے بہت زمانہ پہلے، کوئی مطلب جسے کہنا چاہیے کچھ عشرے گزر گئے، میرے ساتھ ریڈیو پاکستان میں کام کیا۔ 280 سال پہلے۔ 200 تو بس اسی 280 سال کی یاد میں یہ ہے کہ توثیق کے ساتھ بہت اچھا ہمارا وقت گزرا ہوا ہے، اور بہت خوشی ہوتی ہے توثیق نے اپنے اس سفر کو جس طرح سے جاری رکھا، ریڈیو کے بعد ٹیلی ویژن کے بعد سفر ختم نہیں کیا، آگے سے آگے بڑھتے رہے، اور توثیق کی ان ساری کامیابیوں کو دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے، اور ہمیشہ ہماری دعا رہی کہ اور زیادہ، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ مور پاور ٹو یور ورک۔ اور تو چلیے تھینک بات یو، کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ توثیق، آپ کا شمار ان اینکرز میں ہوتا ہے جو عام طور پر بلند آواز کی بجائے متوازن گفتگو پر یقین رکھتے ہیں۔ بہت خوبصورت آپ کے پروگرام، بہت خوبصورت آپ کی جس سے بھی آپ نے بات کی، جو کچھ بھی آپ نے اسکرین پہ پیش کیا، تو کیا یہ انداز آپ نے شعوری طور پر اپنایا یا کیا تھا اس کے پیچھے؟ بہجت، میرا خیال ہے کہ میں اس نسل سے ہوں صداکاروں کی کہ جو سنتے زیادہ تھے بولنے کی نسبت۔ تو شاید آپ کی جنریشن، آپ جیسے اساتذہ، آپ جیسے پروڈیوسرز کے ساتھ کام کیا، تو اس میں جب آپ کسی کا انٹرویو لے رہے ہوتے تھے تو کہا یہ جاتا تھا کہ جو سوال کیا ہے جواب بھی سنو، یہ مت سوچو کہ اگلا سوال کیا ہے۔ اگلا سوال بالکل ہونا چاہیے آپ کی فہرست میں، لیکن جو جواب دے رہا ہے اس کو سنو بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ میرا تعلق اس نسل سے ہے جو سنتی شاید زیادہ تھی۔ آج کل بولنے پہ زیادہ زور ہے، جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ اونچی آواز، انرجی، آ گئے ہیں، ہیلو، ویلکم جی۔ تو وہ جو انرجی ہے وہ ہمارے ہاں اتنی شاید نہیں پائی جاتی تھی۔ ہم سننے پہ زیادہ زور دیتے تھے۔ میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس نسل سے جدا اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ شاید اس سننے میں اگلا سوال بھی پنہا ہوتا تھا۔ اگر آپ اپنے انٹرویوئی کو سنیں گے نہیں تو آپ کو اگلا سوال کہاں سے ملے گا؟ جو لکھ کر بہت لائے درست ہیں
وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اگر آپ اپنے سامع کو غور سے سنیں گے نہیں تو شاید کوئی خوبصورت اگلا سوال ہے جو آپ مس کر جائیں گے۔ بہت بہت درست بات ہے، کیونکہ اسی لیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کبھی لکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوئی، سامنے چیز پڑی ہے، ایک دو جسے کہنا چاہیے تھوڑا سا خاکہ آپ کہہ لو، اس کے حساب سے خاکہ سا ایک ہوتا ہے، اور اس کے بالکل بعد وہی بات بالکل ہوتی ہے کہ بات چیت ایک دوسرے سے آگے نکلتی چلی جاتی ہے۔ ابھی آپ نے بات کیا کہ آپ سنتے تھے، تو تاثیر کیا ہوا، کہاں پر جا کر غلطی ہوئی؟ سننا کم ہو گیا یا کیا بات ہوگی؟ ایتھکس جو میڈیا کی ایک براڈ کاسٹنگ ایتھکس جس کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا اپنے کام کو، جس کی ہمیں ٹریننگ دی گئی تھی، وہ اب مجھے اس طرح سے نظر نہیں آتی۔ میں درست ہوں یا غلط؟ نظر مجھے بھی نہیں آتی، لیکن اس کا جواب بہجت میرے پاس نہیں ہے کہ کہاں کیا غلط ہوا۔ نظر مجھے بھی نہیں آتی، آج کل ہر کوئی بولنے کی دوڑ میں ہے، کوئی سنا دینے کی دوڑ میں ہے۔ آ، اس میں آپ کا انسٹاگرام، آپ کا ٹک ٹاک، وہ سب بھی شامل ہے، اس لیے کہ اب بہت زیادہ ون وے کمیونیکیشن ہو گئی ہے۔ آپ نے ایک ریل بنائی، پھینک دی، کوئی اسے سنے گا، پسند کرے گا، شیئر کر لے گا، لائک کر لے گا، گڈ۔ لیکن جو پہلے کا صداکاری کا انداز تھا، اس میں دو احباب آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے تھے، تو ایک بولتا تھا، دوسرا سنتا تھا، دوسرا بولتا تھا تو پہلا سنتا تھا، اور جو اس کا سامع یا ناظر ہوتا تھا وہ ان دونوں کو سنتا تھا، تو کم از کم تین لوگوں کی کمیونیکیشن ہوتی تھی۔ اب تو بالکل اب زیادہ ون وے کمیونیکیشن ہے۔ مجھے اس پہ اعتراض کوئی نہیں، میرا خیال ہے آج کل کے نوجوان، آج کل کی نسل، جن زی بہت بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے بہجت کہ جب میں نے 1993 میں ایف ایم براڈ کاسٹ کا آغاز کیا، تو جی صبح 7:30 سے 9:30 جب میں پروگرام کیا کرتا تھا تو بہت سے لوگ یہ کہنے لگے کہ ارے یہ تو بیچ میں انگریزی کا لفظ بول دیتا ہے، ارے یہ ہاں تو اتنا تیز بول رہا ہے، ارے یہ تو کھلکھلا کے ہنستا ہے۔ تو اس وقت کی جو ایف ایم کی براڈ کاسٹ تھی، اس پہ اعتراض ہوا، بالکل اچھا، اسی طرح سے جس طرح سے آج کل کی جو سوشل میڈیا کی براڈ کاسٹ ہے، اس پہ اب ہم، میری آپ کی نسل، ہم اعتراض کرتے ہیں کہ ارے یہ تو بچے کیا کر رہے ہیں، ارے یہ کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے ہر 20-25 برس کے بعد یہ صداکاری کا انداز بدلتا ہے۔ ہاں، اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط، اس سے کجا، ہم، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اگر ہم بھی اپنے بڑوں کی طرح بیٹھ کے کہیں گے ارے یہ تو دیکھو بھائی ہم تو یوں بولتے تھے، ہم تو لکھتے، ارے شین قاف، ارے اردو میں آمیزش انگریزی کی، اگر ہم اس میں بہجت بیٹھ گئے تو زبان نے بھی اسی طرح ترقی کرنی ہے، صداکاری نے بھی اسی طرح آگے بڑھنا ہے، پھر ہم بیٹھ جائیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ری ٹرانسفارم کرنا ہے ان بچوں کے ساتھ مل کر، اور اس میں زبان کی کوٹ اینڈ کوٹ بربادی بھی ہوگی، ہلکی پھلکی، اور بالکل ہوگی۔ اس کے اندر آواز میں چیخ بھی آئے گی، جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ چیخ ہے، اونچی آواز ہے، انرجی ہے، تو یہ سب چیزیں تو ہوں گی، لیکن یہی ہے، نہیں معلوم کہ آج سے 70-80 برس کے بعد صداکاری کا انداز کیا ہوگا۔ شاید اس وقت جس طرح سے بات کی جا رہی ہے ٹیلی ویژن پہ یا مائکرو فون پہ، یہ لوگ تو اس کانوں کو ہاتھ لگائیں گے جو اس کے 50 برس کے بعد ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے یہ سوچنا کہ ہم صحیح تھے اور یہ غلط ہیں، یا ہم غلط تھے اور یہ صحیح ہیں، اس بحث سے ہمیں نکلنا ہے۔ زبان بھی اسی طرح بڑھتی ہے آگے۔ ترقی کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا کہ زبان ترقی کرتی ہے، زبان بدلتی ہے، انداز بیاں بدلتا ہے، انداز گفتگو بدلتا ہے، آ، چیخنا اور پھر مدھم ہو جانا، یہ یہ چیزیں بدلتی ہیں، اور ہمیں اس کے ساتھ لیو کرنا ہے۔ وہ تو ہم کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ویسے بھی ہم جب بھی بات کرتے ہیں، میرے جیسے خاص طور پر بہت پرانے زمانے کے جو براڈ کاسٹر تھے، ان کی اصل میں تربیت اور طرح کی تھی، ان کی ٹریننگ ہی اور ہوتی تھی، تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی کوشش کی کہ اس کے ساتھ چلیں، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جیسے آپ نے سرکاری جو میڈیا ہے اس میں بھی کام کیا، اور اس کے بعد جو پبلک
سیکٹر کا میڈیا آ گیا، اس میں بھی کام کیا. مجھے لگتا ہے کہ سرکاری میڈیا کی جو پالیسی لائنز تھیں وہ کافی سخت ہوتی تھیں، جس کے تحت رہتے ہوئے آپ کو شاید بہت محتاط رہنا پڑتا تھا. اور ابھی جو پبلک میڈیا آ گیا اس نے ایک آزادی کی دوڑ سامنے لا کے رکھ دی، اور اس لیے ظاہر ہے کہ آپ کوئی ججمنٹ تو نہیں دے سکتے، لیکن کیا ذمہ داری ہونی چاہیے. آپ نے بہت اینکرنگ میں کام کیا اپنا، تو ایک نئے آنے والوں کو یہ تو ہم بتا سکتے ہیں نا کہ ذمہ داری ایک اینکر کی کیا ہوتی ہے. ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ایک تو سنیں ضرور، دوسرا جو کہہ رہا ہے اس کو سنیں. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مانا کہ اب منگلش رائج ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی کوشش کیجئے کہ جتنا بہتر آپ زبان کا حق ادا کر سکتے ہیں کیجئے. چاہے آپ ایک کرنٹ افیئرس کا ایک پولیٹیکل ٹاک شو کر رہے ہیں، یا شادی بیاہ کا کوئی پروگرام کر رہے ہیں، کوئی مارننگ شو کر رہے ہیں، یا لیٹ نائٹ کوئی پروگرام کر رہے ہیں، ایف ایم پہ آپ رات کا غزل کا پروگرام کر رہے ہیں، یا دن کا خواتین کا پروگرام کر رہے ہیں، یا بریک فاسٹ شو کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ پشتو میں اگر پروگرام کر رہے ہیں تو ہلکی سی کوشش کر لیجئے کہ پشتو کے ایک دو ایسے الفاظ استعمال کر لیں جو کہ اب ناپید ہو گئے ہیں، جو ہاں، پشتو کے عام بول چال میں استعمال نہیں ہوتے. لیکن آپ کی ذمہ داری ہے ایک صداکار کی حیثیت سے کہ آپ اس پشتو کے خوبصورت لفظ کو رائج کریں، لوگوں کی دوبارہ سماعتوں سے گزاریں، جو لفظ کھو گئے ہیں ان کو دوبارہ متعارف کروائیں، یا جو لفظ نہیں بھی کھوئے لیکن وہ صداکاری کے اندر عام بول چال کے اندر رائج ہونے چاہیے. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ ارے بھائی ہم تو یہ بات کر رہے ہیں جو کہ ہر کوئی کر رہا ہے، آپ گلی میں جائیے ہر کوئی، تو پھر آپ گالی گلوچ پہ آ جائیے. نہیں، ایک صداکار کی ریڈیو کے یا ایک براڈ کاسٹر کی یا صداکار کی ٹیلی ویژن کے اوپر یہ ذمہ داری ضرور ہے ذمہ داری. کہ آپ نے کہاں روکنا ہے، کیا نہیں کہنا ہے، کہاں فل سٹاپ ہے، کہاں کنکلوڈ کرنا ہے، وہ جاننا بہت ضروری ہے. ادروائز تو پھر آپ بولتے جائیے اور جو منہ میں آئے بولتے جائیے، اور آج کل ہو بھی رہا ہے، وہ بڑا ہٹ بھی ہوتا ہے. لیکن بالکل. ایک تو پروفیشنل براڈ کاسٹر کے لیے میرا خیال ہے ایک ذمہ داری، آپ نے کہا تھا نا کیا اس کی کیا ذمہ داری ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ کیا نہیں کہنا وہ جاننا بہت ضروری ہے. بہت خوب، یہ بات بہت اچھی ہے، کیونکہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی اچھی بات کرتا ہے تو یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ اسے پتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، تو اس لیے پتا ہونا چاہیے کہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں. ویسے میرے خیال میں جو میں نے یہ زندگی میں ساری میں دیکھا ہے وہ یہ بھی ہے کہ سرکاری میڈیا میں اور پبلک سیکٹر کا جب میڈیا آیا تو اس میں کافی فرق آ گیا. اس کے بعد کافی جسے کہنا چاہیے کہ ریٹنگ کے پیچھے جانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ جسے کہنا چاہیے کچھ بھی بات کرتے چلے جائیں. ریٹنگ کے پیچھے بھاگنا کہاں تک درست ہے؟ پھر وہی بات آ گئی. معیوب ہے، معیوب ہے ریٹنگ کے پیچھے بھاگنا. لیکن کیا کیجئے کہ اب وہ پیسے وہیں سے ملتے ہیں، وہ یوٹیوب وہیں سے پیسے دیتا ہے، وہ فیس بک کے ڈالر بھی وہیں سے آتے ہیں. جتنے درست. آپ شاید معیوب بات کریں گے، جتنی سنسنی پھیلائیں گے، جتنا کسی کو تھپڑ لگا دیں گے یا گالی دے دیں گے، اور تو وہ شاید اچانک اس کی ریٹنگ. لیکن دیکھیں، ہم نے یہ سمجھنا ہے بہجت کہ یہ انسانی فطرت ہے، سنسنی انسانی فطرت ہے، اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے. لیکن بات درست. پھر وہی ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کر، میں چاہوں تو اس وقت آپ کے ساتھ ہر طرح کی گفتگو کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتی ہیں، ہمارے پروڈیوسر بالکل. جو ہیں ایزا وہ بھی کر سکتی ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک ڈرائنگ روم کانورسیشن اور ایک براڈ کاسٹ کانورسیشن میں فرق ہونا چاہیے، اور وہ درست. فرق اب شاید مٹتا چلا جا رہا ہے. اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی یہی کہا تھا کہ آج سے 70 برس کے بعد سوچیے کہ کتنی معیوب باتیں جو ہیں وہ رائج ہو چکی ہوں گی. تو خوف کھائیے اور 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 شکر ادا کیجئے کہ ہم 70 سال بعد کی اس دور دنیا میں میں زندہ نہیں ہیں. کہ ہم اس دور میں ہیں جہاں جہاں کچھ ہاں، حساب کتاب مختلف ہے. چلیے ٹھیک ہے. اچھا، یہ اداکاری کا کیا ہوا؟ کس طرح اداکاری کا خیال آ گیا چلتے چلتے؟ صداکاری،
ریڈیو، پھر ٹیلی ویژن، پھر اینکرنگ، اور اس کے بعد اب اداکاری بھی. اور بہت جسے کہنا چاہیے کہ منجی ہوئی لگتا ہے کہ بالکل کسی ٹریننگ اسکول کی ٹریننگ ہے یا کیا ہے. یہ رجحان کیسے آیا، کہاں سے آیا؟ یہ مجھے معلوم ہے توثیق کہ ویسے تو آپ کے گھر میں صداکاری تو ہے. قرۃ العین کا نام کس کو نہیں یاد ہے؟ اس نے تارڑ صاحب کے ساتھ پروگرام کیے جو کہ اس وقت کا مقبول ترین پروگرام تھا پاکستان ٹیلی ویژن سے. تو وہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کی جو ساتھ ساتھ ٹریننگ ہے وہ کہاں سے آتی ہوگی، لیکن پھر بھی کیسے؟ حادثاتی، اب بڑا کلیشے لفظ ہے کہ حادثاتی طور پر، لیکن یقین جانیے واقعی حادثاتی طور پر. میں نے کبھی اچھا. نہیں سوچا تھا میں اداکاری میں آؤں گا، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اچھا اداکار ہوں، لیکن بس وہ ایک تکا لگا. اور وہ اے آر وائی کا جو ڈرامہ تھا، میں کریڈٹ دوں گا بدر کو، بدر محمود جو اس کے ڈائریکٹر تھے، اور فہد مصطفیٰ جو اس کے پروڈیوسر تھے، جو کہ مایہ ناز اداکار بھی ہیں خود. تو بس انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایک کردار کرنا ہے. میں نے کہا بھیا آپ نے غلط نمبر ملا دیا ہے، یہ میں تو وہ اینکر ہوں، وہ کوئی اور ہے جس کو آپ نے یعنی آپ کو ہی فون کیا ہے. تو اچھا، میں نے تو پہلے انکار کر دیا. میں اس وقت ان دنوں برطانیہ میں ہوا کرتا تھا. تو میں نے کہا بھائی اچھا. میں تو بہت دور ہوں، اور ممکن نہیں ہے، اور میں اداکار نہیں ہوں. انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہمیں اداکار ہی تو نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے. اے- تو بس وہ میں نے کہا کہ میں تو، انہوں نے کہا کیا آپ کو خوف کیا ہے؟ میں نے کہا خوف یہ ہے کہ بھئی اچھی اداکاری نہیں ہوگی، بات نہیں بنے گی. انہوں نے کہا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ میں نے کہا پھر یہ کہ تمہارا کام افیکٹ ہوگا، تم اتنا کروڑوں روپیہ لگا کے کام کر رہے ہو، پروڈیوس کر رہے ہو. اس نے کہا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ میرا مسئلہ ہے نا، آپ کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا بھئی، یہ نوجوان اتنا مطلب مصر ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے اور میری ذمہ داری ہے، تو بس ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. بس وہ بیچا ٹرائی ہوا، اور بس 2-2.5 سال پہلے کی پھر بات ہے. اور اس کے بعد سے ایک کے بعد کہانی دوسرا، شروع. دوسرے کے بعد تیسرا. الحمدللہ وہ میں جو پروجیکٹ کرتا ہوں وہ ہٹ ہو جاتا ہے. تو بس وہ میں تو ہیئر یو گو. خوف کھاتا ہوں اور بالکل. شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ بس یہ پتہ نہیں کیسے ہوا ہے. میں کوئی اداکار نہیں ہوں، صرف میں یہ ہے کہ میں اس مومنٹ میں لیو کرتا ہوں، اس کردار میں لیو کرتا ہوں. اور میں کہتا ہوں کہ اگر میں ایک چیف منسٹر ہوں، یا ابھی میں نے پچھلے دنوں میں نے نیگیٹو 2 کیریکٹرز کیے، بہت اچھا. ہی نیگیٹو، جس میں اچھا. میں اپنی چلو اچھا بیٹی کیا ہم کا ہم جیسے قتل لوگوں کرتا کو ہوں. تیار کریں کہ توثیق کو نیگیٹو رول اور میں بھی دیکھ لیں. اچھا. ایک میں اپنے بیٹے کا، سوتیلے بیٹے کو مولیسٹ کرتا ہوں، اس کو ابیوز کرتا ہوں. تو میں اس مومنٹ کے اندر جا کے لیو کرتا ہوں. اور میں یہ نہیں سوچتا کہ میں توثیق حیدر ہوں اور میں نے یہ کردار کرنا ہے. میں اوکے. بالکل اس کو نیچرلی لیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اوکے میں تیمور ہوں، دیٹس اٹ. تو تیمور ہوں. میں اچھا. قاسم ہوں، اینڈ دیٹس اٹ. تو جب اتنے سے ایک سٹیپ ہوتا ہے، ادھر سے آپ نے ادھر جانا ہوتا ہے. سو ہاں. وہ کر رہا ہوں، اور ابھی تک بات بنی ہوئی ہے، تکا لگا ہوا ہے، بس لگا رہنے دیں. تو کا تو خیر نہیں ہے، لیکن میں چلے اسی بات سے ایک اور بات نکلی کہ اینکر تو تھے. اچھا، صداکاری تو ظاہر ہے کہ ہر چیز کی جان ہے، اس کی بنیاد کے اندر آتی ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد ٹی وی کا یعنی کیمرے کا بھی سامنا کرتے ہوئے بے شمار وقت گزر گیا. کیا فرق لگا اینکر ہونے کی حیثیت سے اور اداکار ہونے کی حیثیت سے؟ کیا چیز زیادہ مشکل ہے، اینکرنگ یا یہ ڈرامہ؟ مشکل سوال ہے کہ کیا زیادہ مشکل ہے. آئی ڈونٹ نو. آئی تھنک بائی دا اٹس اے ویری ویری گڈ کوشچن. یہ مجھ سے کبھی کسی نے پوچھا نہیں، اور آپ نے پوچھا ہے، اور مجھے جواب میرے ذہن میں نہیں. آئی تھنک مشکل تو نہیں، لیکن آپ اچھا. سچائی اور آنےسٹی سے کچھ بھی کریں، اس کو 100% دیں، تو وہ آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ ایز این اینکر یہ سمجھنے لگ جائیں کہ ارے مجھ سے بڑا تو ترم خان کوئی ہے نہیں، ارے میں ہوں توثیق حیدر، تو میری آواز کے چرچے اور یہ اور وہ، تو بس پھر یہ ہے. اور اداکار کی حیثیت سے بھی اگر آپ فار گرانٹیڈ لینے لگ جائیں اپنے کام کو، تو پھر یہ ہے. تو آئی تھنک آپ کچھ بھی کر رہے ہیں. میں آج بھی وائس اوور، آپ کو پتہ ہے میرا وائس اوور آرٹسٹ ہونا میرا سب سے پہلا پیشن ہے. میں آج بھی کسی ڈاکیومنٹری کے لیے کوئی آواز دیتا ہوں، یا کوئی کسی ریڈیو پہ آواز دیتا ہوں، تو مجھے
یقین جانیے شاید اس لمحے میں مجھ سے میری والدہ کا، میرے ماں کا، میری بہن کا کوئی نام پوچھے تو مجھے وہ بھی نہیں یاد ہوگا. میں اتنا کھب جاتا ہوں اس کے اندر کہ میں نے یہ ریڈیو کا فیچر پڑھنا ہے، یا میں نے اس ڈاکیومنٹری کی صداکاری کرنی ہے. تو آپ نے، لوگ کہتے ہیں نا اپڈیٹ کر کے اس کردار میں جانا ہوتا ہے، وہ اتنا نگیٹ کرنا ہوتا ہے کہ شاید اس وقت آپ کو اپنا نام بھی یاد نہ ہو. سو وہ آنےسٹی اور پروفیشنلزم اگر آپ لے آئیں گے تو پھر آپ کے سوال پہ آتا ہوں کہ اداکاری میں اینکرنگ، پھر وہ دونوں آسان ہو جائیں گی. پھر وہ آپ اس کے بعد پتہ چلے، جب آپ اس سے کٹ ہو کے نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ارے میں تو واپس آ گیا ہوں توثیق حیدر کی حیثیت سے. سو وہ آئی تھنک دیٹ آنےسٹی آف پروفیشنلزم از immensely امپورٹنٹ، کہ آپ اس میں رہیں. باقی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے پھر. اچھا، یہ بتائیے کہ جب آپ نے اینکرنگ چھوڑ کر، مطلب اینکرنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈرامے میں بھی حصہ لیا، تو جو بڑے سینئر اور منجے اداکار بھی تھے، ان کے ان کا رویہ کیسے تھا؟ مطلب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب ہم کسی بھی میدان میں اب آتے ہیں، جیسے صداکاری کا میدان ہو، اینکرنگ کا ہو، اب یہ ڈرامے کا ہو، تو جو سینئر اداکار ہوتے ہیں ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے نئے آنے والوں کے لیے آج کے دور میں؟ دیکھیے میں تو اب 56 برس کا ہوں، آئی ایم 56، تو میں اپنے آپ کو نئے والی جنریشن میں تو نہیں ڈالوں گا، لیکن ہاں ایز این نہیں، ایکٹر تو میں اداکاری کے نیا ہوں. تو جو سینئر تھے، بہت ویلکمنگ تھا. لیکن دیکھیے بہجت، ان سب سینئرز کے ساتھ میری ملاقاتیں تھیں، ان کو ایز اے ہوسٹ میں نے ہوسٹ کیا ہوا تھا، اور اوکے. انہوں نے بہت بڑے اچھے طریقے سے مجھے ویلکم کیا. بشرا انصاری صاحبہ، اور ان کا اپنا انداز ہے، اور بڑا ہنس ہنس کے انہوں نے کہا ارے تو آ گئے ایکٹنگ دے وچ سو. عظمیٰ گیلانی صاحبہ نے پچھلے دنوں وہ وائرل ہوا ہوا تھا ایک کامنٹ اباؤٹ می. تو اسی طرح سے جاوید شیخ صاحب، تو میں تو بڑا ڈر ڈر کے ان کے ساتھ سینز کرتا تھا، کہ ان سے پہلے تو ان سے کئی میری ملاقات ایز این اینکر، لیکن دین ایکٹر تو میں سین کے بعد پھر ان کی طرف دیکھتا تھا کہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا، ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا. تو وہ اس بہت ویلکمنگ. اور تو مجھے تو بہت بہت اچھا انڈسٹری میں جو ہیں انہوں نے بھی بڑا ویلکم کیا، اس لیے کہ وہ تو توثیق بھائی کو جانتے تھے، مارننگ شو کیا کرتا تھا اور وہ اسکول کرتے تھے. اب وہ بہت بڑے بڑے سٹارز بن چکے ہیں، تو ان کے ساتھ جب میں نے کام کیا تو وہ ایک وہ توثیق بھائی والا رسپیکٹ لیول تھا. تو آئی تھنک مجھے میری بعد کی نسل اور پچھلی نسل دونوں نے بہت ویلکم کیا. اور میں نے تو بڑا انجوائے کیا ہے، اور میں بڑا سیکھتا ہوں. یہ جو ینگ ایکٹرز اور ہیں، میل اور فیمیل ایکٹرز، میں نے ان سے بڑا سیکھا ہے. یہ اتنے کھبے ہوئے ہیں اپنے کام میں، یہ اتنا منجھا ہوا کام کرتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ان کے ساتھ سین کرواتے ہوئے کوئی بھی مطلب ڈرامیٹک سین ہے، ایموشنل ہے، پیار بھرا ہے، یا غصے والا ہے، یا قتل کرنے والا ہے، یا مرڈر یا ابیوسو سین ہے، کوئی بھی، تو میں ان سے اتنا سیکھتا ہوں بہجت آپ سوچ نہیں سکتے. یہ اتنے کمال کے بچے ہیں یہ، اینڈ دے آر امیزنگ. تو میں نے تو ان سے بڑا سیکھا ہے. خاص طور پہ آنکھ کا استعمال کیسے کرنا ہے. آواز کا استعمال تو اللہ کا شکر ہے مجھے آتا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن آنکھ رائٹ. کا استعمال کیمرے کے سامنے کیسے کرنا، تو میں نے تو ینگسٹر سے بہت سیکھا. اچھا، یہ بات تو ہوئی. کوئی کیریئر میں کوئی ایسا لمحہ، صداکاری کا کیریئر ہو یا آپ کا اینکرنگ کا کیریئر ہو، یا اب یہ اداکاری کا جو آپ کا نیا مرحلہ شروع ہوا کچھ سالوں سے، تو کوئی ایک ایسا لمحہ آیا ہو جس نے آپ کی سوچ کو ہی بدل دیا ہو؟ میرا خیال ہے یہی جو میں نے بات کی کہ میری سوچ کو ہی بدل دیا اس بات نے، کہ عام تاثر یہ ہے کہ ہاں جی پہلے وقتوں کے اداکار تو کیا بات ہے، کہ اداکاروں کی، یہ آج کل کے بچے، یہ میری سوچ بدلی. جب یہ آج کل کے بچوں کے ساتھ میں نے کام کیا تو میری سوچ بدلی کہ یار یہ بھی بہت ہی مایا ناز ہیں. ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، مایا ناز اداکارہ، مایا ناز اداکار. میرا خیال ہے یہ بھی مایا ناز ہیں بھائی، یہ جو کام کر رہے ہیں بہت ہی مایا ناز ہے. تو میری یہ سوچ بدلی
کہ پہلے کیونکہ میں خود ایکٹنگ میں نہیں تھا تو میں سمجھتا تھا کہ ہاں بھائی وہ پہلے وقتوں کی کیا بات تھی، وہ اداکار کیا بات تھی. یہ آج کل کے بچے تو بس میک اپ ویک اپ کر کے لائٹ وائٹ اور خوبصورت کپڑے پہن کے. نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بھی مایا ناز ہے. کام کر رہے بہت ہیں تو محنت. یہ میری سوچ بدلی. بالکل یہ بات تو ہے کہ کسی بھی کردار کو جب آپ ادا کرتے ہیں تو اپنا کردار، آپ کی اپنی ذاتی شخصیت جو ہے اس کو تو بھولنا ہی پڑتا ہے نا، پیچھے رکھنا پڑتا ہے. آپ وہ نہیں ہے جو آپ اسکرین پہ جا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں توصیف کہ یہ جو پاکستان میں اب میرا خیال ہے کہ 100 سے زیادہ چینل تو ہوں گے پرائیویٹ چینل، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن ظاہر ہے کہ ڈرامہ پروڈیوس کرنے والے بے شمار چینلز ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈرامے کے موضوعات جس طرح کے ہونے چاہیے، یا ہمارے زندگی کے جو مسائل ہیں، ہمارے ڈرامے میں ان مسائل کو پوری طرح سے اجاگر کیا جا رہا ہے، یا ابھی ہمیں آگے اور بڑھنے اور آگے اور سوچنے کی ضرورت ہے؟ یس اینڈ نو، یہ دونوں جواب ہیں اس کے. اچھا. بہت آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن تجربہ ہو رہا ہے. اچھا. بہت سی ایسی مثالیں آپ کو ملتی ہیں جس کے اندر ایکسپیریمنٹ ہوا ہے. اور اب ہم اس روایتی ڈرامہ جو کہ کچھ عرصے سے روایت بن گیا تھا، ساس بہو والا اور شادی اور ڈائیورس اور شادی اور افیئر، اور اس سے ہم نکل نہیں پا رہے تھے. وہ ببل اب برسٹ ہوا ہے اور اب تجربہ ہو رہا ہے. وہ تجربہ کبھی کبھی کامیاب بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی ناکام بھی ہو جاتا ہے. اور ایسے میں ہمیں پروڈیوسرز کو، ٹی وی چینلز کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ صرف اپنے سکے کی جھنکار سننے کے لیے چھاپا نہیں لگا رہے، کہ بس یہ چلتا ہے تو اس فارمولے کو چلاؤ اور پیسے کماؤ کیونکہ ریٹنگ آ رہی ہے. اس پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مزید ایکسپیریمنٹ ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیے کچھ تو ہے، یہ تو بات تو مانیے آپ کہ کچھ تو ہے کہ ہمارا ڈرامہ انٹرنیشنلی ایکنالج ہو رہا ہے. کچھ بالکل تو وہ تو ہے ہو کہ رہا بھارت میں وہ خود کہتے ہیں کہ یار ڈرامہ پاکستانی ڈرامہ، میوزک پاکستانی، یعنی ہٹ کے جو ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے میوزک میں پاکستان کر رہا ہے، ڈرامے میں ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے پاکستان کر رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے اپریشیبل بات ہے اور یہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے. اس میں ڈفرینٹ کہانیاں آ رہی ہیں. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ شاید 70 سے 80% تک وہ کہانیاں ہیں جو کہ بس رائج ہیں، جو کہیں ہیں چلو بھائی تندور گرم ہے روٹی لگاؤ آگے نکلو. اس 30% کو اوپر لے کے جانے کی ضرورت ہے. درست. یہ بھی دیکھ رہی ہوں میں، یہاں پہ میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، لیکن دیکھتی ہوں جیسے کہ ٹرکش ڈرامہ جو ہے وہ پاکستان میں بے انتہا مقبول ہے، جو ڈب کر کے پیش کیا جاتا ہے. اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ پروڈکشن ویلیو، اس کی پروڈکشن ویلیو بہت زیادہ ہے، فلم سے بھی زیادہ اس کا بجٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک وہ وجہ ہے. ادروائز ہمارا کیپیسٹی اور وہ جو کام کرنے کی صلاحیت اور قابلیت ہماری کسی سے کم نہیں ہے، لیکن ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، وہ پروڈکشن ویلیو بہت زیادہ ہے. شاید اس وجہ سے وہ پھر، اور وہ ڈفرینٹ ہے، وہ ہسٹوریکل ہے، اس کے اندر وہ سارا ششکے مشکے ہیں. شاید اس وجہ سے وہ زیادہ مقبول ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ہماری ایک جدا انفرادی حیثیت ہے اور وہ بالکل جدا ہے. مجھے آپشن دی جائے تو آئی وڈ گو فار اے پاکستانی ڈرامہ دین اے ٹرکش ڈرامہ. آئی ڈونٹ نو وائی. اچھا ٹھیک. توثیق یہ مجھے آپ بتائیں، میں نے جن سے بھی بات کی، مطلب جو ٹیلی ویژن اداکاروں میں جن سے بھی بات کی، ان سے میں نے یہ سوال ضرور پوچھا، بچوں کے لیے کام بہت کم ہے، کیوں؟ یہ تو میرا سوال ہے. یہ تو بڑا دکھ بھرا سوال ہے. دس از اس سو لیے میں نے انفارچونیٹ کہ ہر ایک سے پوچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمرشل نہیں ملتا، وہ نہیں ہے، اس کی ریٹنگ اس طرح سے نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو، بچوں کے کانٹینٹ پہ پاکستان ٹیلی ویژن نے، پی ٹی وی نے بہت کام کیا. اور لیکن اب پرائیویٹ سیکٹر کے اندر
آئی ریمبر جیو نے بڑا اچھا کام کیا شروع میں آ کے، لیکن آپ دیکھیں نا وہ کیا پروگرام تھا یار، وہ آئی تھنک بچے من کے سچے، وہ جیو کا تھا نا، ہاں، بچے من کے سچے. اب بچے من کے ایک ایکسپیریمنٹل پروگرام تھا، لیکن دیکھیں ختم ہوا. کیوں ختم ہوا بھائی؟ پرائیویٹ چینل نے سوچا کہ اس سلاٹ کے اندر ہم اگر یہ ڈال دیں گے تو اس کی ریٹنگ زیادہ آ رہی، تو سو بچے کی کو کے پروگرامنگ کو وہ ویلیو نہیں ملی، وچ از ویری ویری انفارچونیٹ. پی ٹی وی کا بھی مجھے یاد ہے 5 سے 6 یا 5 سے 6 کا وہ پورا سلاٹ ہوتا تھا، جس کے اندر ہم نائٹ رائڈر، لٹل ہاؤس آن دا پریری، یہ انگریزی کے پروگرامز ہم دیکھا کرتے تھے. اور اس کے پھر علاوہ پھر اینک والا جن، اس سے پہلے الف کلیاں لیلا. جی، کلیاں کلیاں، کلیاں کلیاں، اور وہ یہ سارے پروگرام بچوں کے لیے پروڈیوس ہوتے تھے. اب اسی وجہ سے. بہت کم آپ کو ایسا کانٹینٹ نظر آتا ہے. یہ دکھ ہے، افسوس ہے، انفارچونیٹ ہے. میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں آپ کے سوال کی تائید کرتا ہوں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں کہوں توثیق کے پاس اب آج بہت ذرائع بھی ہیں، بہت وسائل ہیں، اور بہت سارا سرمایہ بھی ہے، بہت ساری چیزیں، تو کیا کریں گے؟ اس سے ڈرامہ بنائیں گے، اینکرنگ کے اس میں کچھ نئی چیز دیں گے، کیا کریں گے؟ کس طرح سے آگے جائیں گے ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے؟ میں تو گریس کے کسی بیچ پہ جا کے ایک اچھا سا گھر لوں گا اور وہاں پہ اپنا بڑھاپا گزاروں گا میں ان وسائل سے. اچھا، اوکے. کریٹ میں عام طور پر لوگ نہیں، زیادہ تر لیکن رہ آئی تھنک اٹس اے سیریس کوشچن. ہاں. آئی تھنک اب بچوں کے لیے میں کام کرنا چاہوں گا، کیونکہ آئی فرملی بلیو کہ اس فیلڈ کے اندر کام بہت کم ہوا ہے. سو بچوں کے لیے کانٹینٹ میں بنانا چاہوں گا. اچھا، تو اگر آج توثیق حیدر اپنے کیریئر کا آغاز پھر سے کرے تو کیا مختلف کرے؟ یار بہجت، آپ اتنے خطرناک سوال پہلے تو کبھی نہیں کرتی تھی. بڑی ہو گئی نا. سنتی ہوں. میں آئی تھنک آئی ایم ناٹ شیور. اب شاید آپ اس کو یہ کہیں کہ میں بہت میچورٹی کی طرف چلا گیا ہوں، لیکن مے بی میں ٹیلی ویژن اور میڈیا میں نہیں آؤں گا اگر میں اپنے کیریئر کا آغاز کروں. یہ تو میرے ہی والا بات کر دی. میرا بچہ میڈیا میں آنا چاہتا تھا، میں نے اس کو ایک ہی بات کہی، میں نے کہا میں نے ساری زندگی دے دی اسی میدان میں، لیکن اپنی زندگی پھر آپ کے پاس نہیں رہتی جب تک آپ ریٹائر نہیں ہو جاتے. میں اب ریٹائرڈ ہوں، اس وجہ سے بڑے مزے سے آپ سے بات کر رہی ہوں، اور جو میرا جی چاہ رہا ہے وہ میں بات کر رہی ہوں. لیکن میڈیا کی جو ذمہ داری ہے، میڈیا کا جو آپ سے میڈیا آپ سے 24/7 آپ کو چاہتا ہے، جو میرا خیال ہے اگر آپ واقعی میڈیا سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کی اپنی دیکھیں، زندگی. آپ کی بات سن کے جو ڈاکٹرز ہیں نا، وہ کہیں گے ارے بھائی ہم سے بھی 24/7 ڈاکٹری مانگتی ہے. جو پائلٹ ہے وہ کہے گا ہماری بھی کوئی دن رات نہیں ہے بھائی، ہمیں ایک فلائٹ سے آتے ہیں دوسری فلائٹ پہ آتے ہیں. تو آئی تھنک 24/7 تو بہت کو سے کرنا پروفیشنز مانگ رہے ہوتے ہیں. ہاں، تو لیکن باہر تو میڈیا مجھے بھی بہت مشکل لگا. جیسے آپ نے کہا کہ آپ میڈیا میں نہیں آنا چاہو گے، اس ہاں، کی کئی وجوہات میں ہیں. نہیں میں آنا اس چاہتا. ان بات کو بھی شاید سمجھ سکتی ہوں، خود بھی سمجھ سکتی ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو پاکستان کے میڈیا کا مستقبل آپ کی نظر میں کیا جہت درست ہے، کس طرف جا رہا ہے؟ بہت ساری چیزیں آپ نے بتائیں بہت مثبت ہیں، نئی نسل کی جو بات کی، ان کے رول کی اور اس کی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈائریکشن ہے وہ درست؟ ویسے تو وہی بات ہے کہ درست اور غلط جو ہے اس کو اس کا تعین کرنا بھی بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن یونیورسل پوائنٹ آف ویو سے جو کہ ایک کچھ چیزیں جو ہیں ویلیوز تو مقرر ہی ہیں نا، کچھ اقدار، تو ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے میڈیا کا مستقبل آپ کے حوالے سے مطلب اپنی درست سمت کی طرف ہے؟ اس سے آنے والے دنوں میں
کوئی بہتری کی صورت ہوگی، کوئی کیا کہنا چاہیے معاشرے کی اصلاح، یہ پرانے لفظ ہیں وہ، لیکن میں ان کی طرف ضرور جاؤں گی، کچھ اقدار کی بحالی، کچھ یہ ساری چیزیں اس طرف جانے کی صورت بن سکے گی توثیق؟ کیا کیا آپ نے کہا تھا؟ درستگی اور اقدار کی بحالی اور یہ ایگزیکٹلی. یہ اب آپ نا میڈیا سے ایکسپیکٹ نہ کریں، اس لیے کہ اب میڈیا ٹیلی ویژن بہت جلد آبسولیٹ ہونے والا ہے، ریڈیو آبسولیٹ ہو چکا ہے۔ ہو چکا ہے بالکل. یہ چیزیں ہم نے نا ان کے اوپر ایسے نا کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہیں کرنی۔ دس از دا ریالٹی۔ ریڈیو از آبسولیٹ، ٹیلی ویژن از گوئنگ ٹو بی آبسولیٹ سون۔ یہ جو آپ کر رہی ہیں اس وقت، دس از دا فیوچر، اور یہ فیوچر بھی بہت جلد آبسولیٹ شاید ہو جائے 50-70 برس میں۔ 50-70 برس اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید اس کے بعد کوئی نئی چیز آ چکی ہو۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو آ گئی نا، جس نے بہت سارا انسانوں کا کام سنبھال لیا۔ اے آئی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا کوئی سا ایبسلیوٹلی۔ مٹیریل دے دیں، وہ آپ کو کیا سے کیا چیز پیش کر کے دے دے گا، جو کہ شاید ہم انسانوں کے لیے بہت سارے گھنٹوں میں کرنا ممکن نہ ہو۔ تو یہ بات تو ہم دیکھتے ہیں، چیزیں بہت مختلف سمت کی طرف جا رہی ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ پرانی یہ باتیں ہیں، لیکن پرانے اصطلاحات ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی دل چاہتا ہے، کیونکہ اب میں کبھی جب باہر نکلوں یا لوگوں سے میری ملاقات ہو، خاص طور پر جب اپنے ملک واپس جا کے بات ہوتی ہے، تو توثیق سچی بات پوچھو، لگتا ہی نہیں کہ یہ وہی ہے جگہ ہے جہاں سے میں آئی تھی۔ مجھے گئے ہوئے کوئی 33 برس کا عرصہ ہوا، اور ان 33 برسوں میں لیکن بات وہی ہے کہ کسی چیز کی آپ نفی نہیں کر سکتے، کسی چیز کو آپ رد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تبدیلی کا عمل ہے، اس کی بہت ساری جہتیں ہیں، وہ کسی طرف بھی نکل سکتا ہے۔ چلو ایک دلچسپ بات کرتے ہیں، ایک جملے میں اپنی زندگی اور کیریئر کے بارے میں بتاؤ۔ بہت خوبصورت، بہت اچھا، آئی لوڈ اٹ۔ آئی تھنک بہت اچھی جرنی رہی میری۔ میں نے 17 کی عمر میں ریڈیو کے مائکروفون سے محبت کی، دوستی کی، پہلی محبت میری، اور آج تک وہ سفر جاری ہے۔ سو آئی تھنک اٹ ہیز بین اے بیوٹیفل بیوٹیفل جرنی۔ اور 2 سال پہلے جو میں نے سوئچ کیا ہے ٹورڈز ایکٹنگ، میں نے ایک نئی زندگی شروع کی ہے، میں نے اپنے آپ کو ری ڈسکور کیا ہے۔ ایک نیا توثیق حیدر میں نے ڈھونڈا ہے، اور میں اس کو بہت انجوائے کر رہا ہوں۔ 55 برس کی عمر میں جب لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی اب آپ ہماری لینڈنگ شروع ہوگی جی، بس ریٹائرمنٹ کی طرح، جی اب ہم 60 کے ہونے والے ہیں، اور تو اب لینڈنگ ہے۔ میں نے تو ایک نیا ٹیک آف لیا ہے۔ سو آئی تھنک آئی انجوائڈ ایوری بٹ آف اٹ۔ آئی لوڈ ریڈیو، آئی لوڈ ہیونگ رومانس وتھ کیمرا۔ میں نے مائکروفون کے ساتھ رومانس کیا، میں نے کیمرے کے ساتھ رومانس کیا، اور آئی تھنک یہ بہت ہی خوبصورت عشق دو میں نے کیے زندگی میں۔ اور یہ دونوں عشق ایسے ہیں جو کہ عشق لا حاصل نہیں رہے۔ ان دونوں محبتوں نے مجھے رسپونڈ کیا، اور مجھے اتنی ہی محبت واپس دی۔ سو آئی تھنک آئی ہیو بین اے بلیسڈ پرسن، اور بہت میں نے انجوائے کیا۔ مطلب آگے نہیں معلوم کتنی زندگی پڑی ہے، کتنا کریئر پڑا ہے، لیکن 17 سے ابھی تک کتنے سال ہو گئے، وٹ ایور 35 برس، 30 ایئرس پلس۔ سو آئی تھنک اس سے خوبصورت جرنی ہو نہیں سکتی تھی۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ نے دوبارہ پیدا ہونا ہے اور آپ نے براڈ کاسٹر ہی بننا ہے، تو میں اپنی کہانی بالکل ایسی ہی لکھنا چاہوں گا۔ اگر مجھے آپشن دی جائے کہ میں براڈ کاسٹنگ اور ٹیلی ویژن ریڈیو کی دنیا سے فرق کوئی اپنا پروفیشن اختیار کروں، تب کہانی فرق ہوگی، وہ ایک اور اچھا، کہانی میں لکھنا چاہوں گا۔ لیکن اگر مجھے کہا جائے میڈیا ہی ہے، تو پھر میں یہی کہانی لکھنا چاہوں گا۔ آئی تھنک اٹ ہیز بین اے بیوٹیفل فلائٹ۔ بہت خوب۔ تو جناب توثیق، کوئی اور چیز رہ گئی ہو تو مجھے بتائیں، کسی چیز پہ بات کرنا چاہتے ہو تو بتائیں، کچھ کہنا چاہتے ہو تو بتائیں۔ وہ جسے کہنا چاہیے نا کہ ہمیشہ ہر پروگرام کے، ہر انٹرویو کے آخر میں میری کوشش ہوتی ہے یہ انٹرویو تھوڑے سے مختلف ہوں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں جو سامنے رکھ رہے ہیں کہ جب بھی لوگ ان کو سنیں، ان کو اچھا لگے، وہ اس کے اپنے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے ریلیٹ کر سکیں۔ تو چلتے چلتے کچھ کہو بھی، سب کے لیے کچھ کہو بھی۔ پیغام کا لفظ میں نہیں بولا کرتی، لیکن کچھ آپ کہو۔
دیکھیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان اشرف المخلوقات، ہم بڑا فخر کرتے ہیں، واہ جی واہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو اس کا اظہار یہ نہیں ہے کہ تم مگرمچھ ہو، تم کتے ہو، تم مچھر ہو، تم بلی ہو، تم ہاتھی ہو، اور میں انسان ہوں اور میں اشرف ہوں، اشرف المخلوقات ہوں۔ اس کا اظہار یہ ہے کہ ہاں میں انسان ہوں، میں اشرف ہوں، اور میں اپنے رویے سے، اپنے کانڈکٹ سے ٹورڈز آل آف یو، مچھر، بلی، ہاتھی، مگرمچھ، کتا، میں اپنے کانڈکٹ سے یہ ثابت کروں گا کہ میں اشرف ہوں۔ میں تمہیں گولی مار کے یا زہر دے کے یا سوٹی مار کے یا ٹھڈا مار کے یا پتھر مار کے یہ نہیں کہوں گا کہ میں اشرف ہوں۔ بہت یہ اچھا۔ ہے میرا خیال میں کہ اشرف ہونے کے لیے پتھر مارنا اور سوٹی مارنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ اشرف المخلوقات ہیں نا میاں انسان، تو پھر اس کو اشرف بن کے دکھاؤ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو جناب یہ تھے توثیق حیدر۔ آج کی ملاقات کچھ اتنی ہی رکھتے ہیں، اس لیے کہ آئندہ کی ملاقات کی گنجائش رہے۔ تو توثیق آپ کا بے حد شکریہ۔ ہمیں معلوم ہے وہی بات، پھر صداکاری ہے، اینکرنگ ہے، اداکاری ہے، ان سب شعبوں کے ساتھ ساتھ کام کرتے ہوئے ہمارے لیے بھی وقت نکالا، بے حد شکریہ۔ تو اپنے سننے والوں کو، ناظرین کو بھی ہم بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام جو آپ نے سنا توثیق حیدر کے ساتھ، ہمیں امید ہے کہ آپ کو بے حد اچھا لگا ہوگا، کیونکہ بہت ایسی باتیں ہوئیں جو کہ میں کرنا چاہتی تھی، اور بہت اچھی طرح سے ان کے بارے میں بات بھی ہوئی، توثیق نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ تو آپ اس پروگرام کو سنیے گا ضرور، اسے پسند بھی کیجیے گا، کیونکہ مجھے بالکل پتہ ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، کامنٹ بھی کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور ہاں سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم مزید شخصیات آپ تک لاتے رہیں، آپ سے ملاقاتیں ان کی کرواتے رہیں۔ بہزت جیلانی بیونڈ ود بہزت کے ساتھ آج بس اتنا ہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔